بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کا ذاتی وظیفہ ہے، اللہ اور ملائکہ کا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اہل ایمان سے مخاطب ہو کے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو محبت والے ہیں، جن کے دلوں میں عشق ہو، محبت ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو ایمان کا جو ہے وہ ایک جز قرار دے دیا، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے دیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی یہ پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جام طالب حسین ملنگی صاحب کو اور ان کے ساتھ دیگر احباب، انتظامیہ، سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، مزید ایسی روحانی نورانی محافل کا انعقاد کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ سب کی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ صادقہ آباد میں آج تقریباً 6 سال کے بعد دوبارہ آنا جو ہے اس کا اتفاق ہوا ہے، موقع ملا، مصروفیات اس طرح کی رہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو ابھی شہباز بھائی بتا رہے تھے کہ سلسلہ ملنگیہ میں روایتی پیری مریدی نہیں ہے کہ پیر صاحب آئے، نظر نیاز اکٹھی کی اور چلتے بنے اور مرید بھی چلے گئے۔ قوالی سنی تو ایک رسم، نعت سنی تو رسم، پیر سے ملے ایک رسم، اس کے بعد لنگر کھایا اور چلے گئے۔ یہ جو رسم و رواج کی دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس سے نکلنا ہے، حقیقت کو سمجھنا ہے کہ ان سب کے پیچھے حقیقت کیا پوشیدہ ہے۔ اس نعت کو سننا ہے تو کیا اس نعت کے سننے کے پیچھے وہ عشق و محبت بھی موجود ہے جو صحابہ کرام نعتیں سنا کرتے تھے؟ کیا ہم بزرگان دین یا پیران عظام کے پاس جاتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے وہ مقصد موجود ہے جو پہلے اولیاء کاملین کے دلوں میں ہوتا تھا؟ یہ محض ایک رسم ہے، دنیا داری ہے، تعلق داریاں ہیں، عزیز داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، اس کو نبھانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم محفل میں جا رہے ہیں۔ اگر یہ ہوگا تو پھر یقیناً کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج کا انسان بے سکون ہے، پریشان، ڈپریشن، ٹینشن، بیماریاں، پریشانیاں، معاشی مسائل، گھریلو مشکلات، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر، اذیتوں کے اندر مبتلا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ان میں سے نکلوں، نجات حاصل کروں، آزاد ہو جاؤں۔ بظاہر ہر انسان مطمئن نظر آتا ہے، خوش نظر آتا ہے، وہ صرف ظاہر دیکھنے کی حد تک، لیکن اندر سے ایک عذابناک زندگی گزار رہا ہے۔
اس کی اصل وجہ کیا ہے اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے. بیمار ہو گئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, کسی سرجن کے پاس, کسی اچھے ہاسپٹل میں پیسے اکٹھے کر لیے, قرضہ لے لیا کہ میرا علاج ہو جائے. وقتی طور پر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر بیمار ہو جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کوئی نہیں بتاتا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دوائیاں کھا لو, یہ ٹیسٹ کروا لو, یہ میں نے رپورٹیں لکھ دی ہیں, یہ کروا کے آ جاؤ, اور ایک پرچہ بھر کے آپ کو دوائیوں کا دے دیتا. پیسے ہوں گے تو دوائی خرید لیں گے, نہیں ہوں گے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے. اصل مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیروں کے پاس لوگ آتے ہیں, مجھے تعویذ دے دیں, مجھے دم کر دیں, مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ سب کچھ ہونا چاہیے, ہو رہا ہے, آج سے نہیں صدیوں سے. بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونے سے, اللہ والوں کے پاس جانے سے اللہ کی رحمتیں حاصل ہو جاتی ہیں, برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں, شفائیں مل جاتی ہیں, مشکلات ٹل جاتی ہیں, مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا ہوا ہے, یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہے. یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ اذیتیں, یہ بے چینیاں, اس کی وجہ کوئی اور نہیں, صرف ہم خود ہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اس جرم کے سب سے بڑے مجرم کون ہیں؟ ہم خود ہیں. کیونکہ جیسے علامہ اقبال نے کہا, اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اپنا ہم نے پہلے بننا ہے, پھر باری آئے گی خدا رسول کی اور پیر و مرشد کی, اولیاء کی. ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہمارے اندر ایک نفس ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اور ہم اس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں دن رات. شیطان اور رحمان, یہ دو قوتیں برسر پیکار ہیں. ان دو قوتوں کا نام کیا ہے؟ ان دو قوتوں کی جنگ کو دنیا کہا جاتا ہے. رحمانی اور شیطانی, دو قوتیں برسر پیکار جس میدان پہ ہوتی ہیں, اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا. یہ جو دنیا ہے, یہاں پر رحمانی اور شیطانی دو قوتوں کا ٹکراؤ ہے. ہمارے اندر ہر وقت رحمان بھی موجود ہے اور شیطان بھی موجود ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ رحمان بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے. یہ ہے دوگلا پن, دورنگی چال, منافقانہ زندگی, کہ شیطان سے بھی جاری اور خدا سے بھی جاری. اس منافقت سے نکالتے ہیں اولیاء اللہ, بزرگان دین, صوفیاء, عارفین, اتقیاء, صالحین. ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر, اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف, نہ کوئی غم, نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا. اللہ کے دوست ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہیں. اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا, کوئی خوف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خدا ہے, رب ذوالجلال ہے. اس کو کس بات کا ڈر خوف؟ تو جو اس کے دوست ہیں, اس کے ولی ہیں, اس کے مقربین ہیں, وہ بھی ہر قسم کے ڈر اور خوف سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. خدائی صفات جو ہیں اس سے انہیں فیض ملتا ہے. انہیں نہ دنیا میں کسی کا ڈر ہوتا ہے, نہ آخرت میں, نہ قبر کا, نہ حشر کا. کیوں؟ کہ ارشاد الہی ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو ان کو مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور و ادراک نہیں ہے. تمہارا دماغ, تمہاری عقل, تمہارا فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا کہ وہ زندگی کیا ہے. لیکن میں اللہ رب ذوالجلال کہتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں, بس ان کو مردہ مت کہو. تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی. میں اللہ رب ذوالجلال عقل کل کا مالک ہوں, میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے.
تو لہذا ہم نے اپنی زندگیوں کو اگر بدلنا ہے تو اس کا عہد آج کریں، اس محفل میں، اس نشست میں۔ اس نشست کا مطلب آپ کو قوالیاں سنانا نہیں، نعتیں سنانا نہیں، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، ٹیلی ویژنوں پہ دیکھ لیں، بازاروں میں سیڑیاں بکتی ہیں، جتنی مرضی نعتیں سن لیں۔ اس محفل کا مطلب ایک میسج کنوے کرنا ہے، ایک پیغام دینا ہے، اور وہ پیغام محبت، پیغام اولیاء ہے، پیغام صوفیاء ہے، پیغام معرفت، پیغام عرفان و حقیقت ہے۔ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں محض نفس کی خاطر۔ صبح کو اٹھ گئے، سارا دن کولو کے بیل کی طرح چلتے رہے، شام ہو گئی سو گئے، ٹینشنیں سوچیں 24 گھنٹے گھیرے رکھتی ہیں، پھر صبح کو اٹھ گئے۔ یہ ہے جانوروں والی زندگی۔ کون سی؟ جانوروں والی، حیوانوں والی۔ جانور یہی کام کرتے ہیں، صبح کو اٹھ گئے، کھا لیا پی لیا سو لیا، رات کو پھر سو گئے، پھر صبح کو اٹھ گئے۔ یہی ہم کر رہے ہیں۔ اگر ان سے زیادہ کوئی ہم کام کر رہے ہیں تو بتائیں وہ کون سا اہم کام ہے؟ بچے ان کے بھی ہوتے ہیں، بچے انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، تو اس درجے میں دونوں برابر ہیں۔ ان کی بھی نسل چل رہی ہے، ان کی بھی چل رہی ہے۔ وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، نہا لیتے ہیں، یہ بھی ایسے۔ اصل بات جو ہے وہ کیا کرنی ہے کہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ اگر اس کا استعمال کرے گا تو پھر یہ انسان کہلانے کا حقدار ہے، ورنہ یہ حیوان ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، یہ بھی لے رہا ہے، اس کا بھی دل دھڑک رہا ہے، اس کا بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گا۔ اصل حقیقت جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کس لیے؟ کون سی ضرورت اللہ کو پڑ گئی تھی کہ مجھے یہاں بھیج دی؟ کون سا کام یہاں اٹکا ہوا تھا؟ بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ عبادت سے مراد جیسے ہی لفظ عبادت آتا ہے تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، تسبیحاں، نوافل، تہجدیں، اشراق، داڑھی رکھ لو، یہ سب کچھ ہم نے سمجھا ہوا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب کچھ عبادت کا حصہ ہے لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر ظاہر اور باطن میں تضاد ہے تو یہ عبادت نہیں بلکہ منافقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو طرح کے لوگ بیٹھتے تھے، دو طرح کے انسان تھے، ایک صحابہ کہلائے، ایک منافقین کہلائے۔ ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، ان کے بھی دو کان تھے، ان کے بھی دو کان، دو ہاتھ پاؤں، سب کچھ وہی تھا۔ فرق کیا ہوا کہ وہ منافق کہلائے، وہ صحابہ کہلائے۔ جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں تھا، محبتیں دلوں کے اندر تک تھی، وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے، اور جن کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ اور تھا، وہ منافق تھا۔ قرآن مجید نے منافقین کی جتنی مذمت کی ہے، کفار کا ذکر کم آیا ہے، منافقین کا زیادہ آیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کافر کا پتہ ہے ہی کہ یہ کافر ہے، اور منافق کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اندر سے کچھ ہوتا ہے، باہر سے کچھ ہوتا ہے۔ وہ سامنے رسول اللہ کے بیٹھتے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، زیارتیں بھی کرتے تھے، لیکن نہ ان کی بخشش ہو سکی، نہ کامیابی مل سکی، نہ خلاصی ہو سکی، نہ وہ درجہ صحابیت اور فائز ہو سکے، نہ اہل محبت کہلائے۔ ان کو منافق کہا گیا کہ یہ دوہری چال والے ہیں، ان کا ظاہر کچھ باطن کچھ۔ ہم اپنی زندگیاں جو گزار رہے ہیں کھڑے نمازوں میں ہوتے ہیں لیکن ذہن ہمارے دنیا میں ہوتے ہیں۔ نماز کے دوران خیالات کی الغا، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے جھگڑے، دین، ایمان، خدا، رسول، فقط پیسہ۔ ہمارا دین کیا؟ پیسہ۔ خدا کیا ہے؟ پیسہ۔ رسول، ایمان، سب کچھ ہم نے پیسے کو بنایا ہوا ہے، لیکن ہم زبان سے نہیں کہتے۔ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو آپ کو اندر سے آواز آئے گی، آپ کا ضمیر بتائے گا، جو اندر آپ کے جج بیٹھا ہے، جسٹس بیٹھا ہے، وہ بتائے گا تو منافقانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا انجام کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے پچھتاوے کی، ندامت کی۔
تو اس لیے فکر جو کرنی ہے یہ آج کرنی ہے، ابھی کرنی ہے۔ اس نشست کے بعد یہ سوچ لیں کہ بھئی پچھلی زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے، سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ سلسلہ ملنگیہ کا، درس روحانیت کا، ماہنامہ الملنگیہ کا، حضور ملنگی بابا اولیاء کا، بزرگان دین اولیاء کاملین کا یہی مشن رہا ہے، آج سے نہیں، ازل سے، صدیوں سے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور ملنگی بابا اولیاء، حضور ملنگی بابا اولیاء۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ فرشتے کہیں چلے نہیں گئے، نہ خدا کہیں چلا گیا، نہ بوڑھا ہو گیا، نہ بیمار ہو گیا، نہ مر گیا۔ وہی خدا آج بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوہ بدر کے اندر جس نے فتح دی تھی، فرشتوں کی فوجیں بھیج دی تھی، تو وہ فرشتے آج بھی بھیج سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں آتے، مدد اللہ کی حاصل نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے، زبانی باتیں ہیں۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صفے کج دل پریشاں سجدے بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ وہ کلندرانہ جذبہ کھو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا دنیا ہیبت طاری ہو جاتی تھی مسلمان کو دیکھ کر، اور آج مسلمان کی کوئی وقت ہی نہیں۔ مسلمان دنیا میں کروڑوں اربوں کے حساب سے موجود ہیں، 60-70 ممالک ہیں، لیکن ان کی ویلیو کسی کام کی نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ یہ مذہب مذاق بن گیا، دین مذاق بن گیا، اسلام مذاق بن گیا۔ مسلمان کو دیکھ کر لوگ منہ پر پھیر لیتے ہیں، نفرت کھاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کو سوائے قتل و غارت کے، خون خرابوں کے، خون ریزیوں کے دیا کیا ہے؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ صرف یہ ہوئی کہ ہم نے اولیاء کاملین، بزرگان دین، صوفیاء کا محبت والا جو پیغام تھا اس کو چھوڑ دیا، اور شدت والا اسلام لانے کی کوشش کی۔ اس کا انجام دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی جو کام ان کا تھا، جو طریقہ ان کا تھا، وہی طریقہ برحق تھا۔ اس کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام آ گیا، ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو عرب میں اسلام آیا تھا، قرآن آیا تھا، یہاں اسلام کیسے آ گیا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ نہ یہاں نبی آئے نہ صحابہ آئے، تو اسلام یہاں کیسے آ گیا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند یہ جو سب کنٹیننٹ ہے، اس کے اندر اسلام بزرگان دین اولیاء کاملین کی وجہ سے پھیلا۔ اسکولوں میں، کالجوں میں یہ جو پاک سٹڈی ہے، معاشرتی علوم ہے، اس کے اندر یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہاں اسلام صوفیاء کرام بزرگان دین کے ذریعے پھیلا، اور انہوں نے جو یہاں اسلام پھیلایا وہ محبت سے پھیلا۔ کوئی فوجیں نہیں، کوئی اسلحہ بارود نہیں، کوئی طاقت کا استعمال نہیں، فقط اپنی نگاہ کیمیا سے اور زبان کی محبت سے، مٹھاس سے لوگوں کے دلوں کے اندر اتر گئے، اور پورا کفرستان جو ہے یہ اسلام کا گہوارہ بن گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے سرتاج، آپ نے 99 لاکھ مسلمان فقط اخلاقیات سے، محبت سے کی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان ہستیوں نے یہاں اسلام جو پھیلایا تو محبتوں سے پھیلایا، نفرتوں کو ختم کیا۔ نفرتوں کو مٹانا
اور محبتوں کو پھیلانا، عام کرنا، بڑھانا، یہ اصل اولیاء کرام کا مشن ہے۔ اس مشن کے اوپر ہی قائم رہنا، اسی کا نام پیری ہے، اسی کا نام فقیری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سخی صابر بے نیاز حیات کلندر، سخی صابر بے نیاز حیات کلندر، حضور مختوم بابا سرکار، حضور مختوم بابا سرکار، قبلہ صاحب زادہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب ملنگی۔ تو بات سمجھ آ گئی، پیری کسے کہتے ہیں اور فقیری کسے کہتے ہیں؟ اللہ رسول کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، محبتوں کو پھیلانا، یہی پیری ہے، یہی فقیری ہے، اور یہی اصل میں مریدی ہے۔ مرید بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے مرشد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ آج کے دور کے اندر ایک المیہ یہ ہے کہ پیری کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، فقیری کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ناموں کے استعمال سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اس نام کے ساتھ اصل کام نہ کیا جائے، ورنہ صرف نام ہے۔ وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ تلقین غزالی نہیں ہے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ فضل و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہوں تو جانے، وہ جو طریقے اکابرین کے تھے، فضل و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہوں تو جانے، گر یہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں۔ وہ سب کس سے کہانیاں ہیں؟ پچھلے بزرگوں کے نام پر بیٹھ کر لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ اس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ مشایخت ہے، نہ یہ پیشوائی ہے، نہ یہ مخدومی ہے۔ یہ سب کچھ فقط نام ہے۔ اگر اصل کام نہیں ہے تو ان ناموں کو استعمال کرنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ تو اگر اولیاء کرام کے کوئی نام نہیں ہوا کرتے تھے، لمبے لمبے گردانیں نہیں ہوتی تھی، جنید بغدادی ایک نام ہے، کوئی لمبی گردان نہیں کہ یہ شیخ المشایخ ہے، یہ امام العارفین ہے، یہ فلاں مخدوم کا بیٹا ہے، نہیں، جنید بغدادی، بایزید بستامی، منصور حلاج، ذوالنور مصری، شیخ عبدالقادر جیلانی، معین الدین چشتی، فرید الدین مسعود۔ مختصر نام، لیکن کام وہ ہے کہ دنیا جانتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، ایک مختصر نام کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، اللہ کے ادنا سے بندے ہیں۔ تو اصل کام یہ کرنے والے ہیں، ناموں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کام کون سے ہیں جو صوفیاء، اولیاء، ہمارے اکابرین ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اگر کر لیے تو کامیابی، نہ کیے تو شرمندگی، ندامت ہی ندامت۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ نماز پڑھتے ہیں ہم لیکن سکون نہیں ملتا۔ میرے پاس ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا میری عمر 90 سال ہے۔ کتنی؟ 90 سال۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے 90 سال بیکار گئے۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ سفید ریش بزرگ ہیں، پوتے پوتیوں والے، نواسے نواسیوں والے، پوتے بھی آگے شادی شدہ ہیں۔ تو میں نے کہا بابا جی کبھی نماز پڑھی ہے؟ کہ جی پڑھی ہے۔ میں نے کہا کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہ جی یہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ سارا کچھ ایک رسم کی طرح میں ادا کرتا رہا، حقیقت کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ بس ایک پچھلے 90 سال تھے وہ ضائع نہیں گئے بلکہ وہ کارآمد ہوئے ہیں، کیونکہ اصل حقیقت کی سمجھ نہیں تھی، وہ اب سمجھ آ گئی ہے۔ تو اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اب یہ بھی ہم نے لفظ سنا ہوا ہے، خاتمہ بالخیر کسے کہتے ہیں؟ جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی؟ اگر اچھے کام کیے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں، اور برے کیے تو دوزخ میں۔ اور کب جائیں گے جنت دوزخ میں؟ مرنے کے
بعد, जबकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं यही बहिश्त भी है, यही बहिश्त भी है, हूर और जिब्राइल भी हैं, तेरी निगाह में भी शोखी नजारा नहीं. वो निगाह के अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो कहीं से हासिल करो तो मिल जाएगी. हजारों को मिली है, आपको भी मिल सकती है. इतने नाम हुए हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज अला मकानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, नायब रसूल, ज़ोहुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, दाता गंज बख्श अली हजवेरी, हजरत मुजद्दद अल-फसानी, हजरत बाकी बिल्ला, जलालुद्दीन रूमी, इमाम गजाली, जुन्नून मिस्री, बशर हाफी. एक नाम है मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, मंसूर हल्लाज, मरूफ करखी, अबू अल हसन खरकानी. नाम लेते रहे रात पड़ जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे. ये हजारों नाम हैं, ये बुलंदियों पर पहुंचे हैं. आप जैसे ही थे वो सब. क्या फर्क था उनमें और आप में? 2 आंखें उनकी थी, 2 आपकी हैं. 2 कान उनके थे, आपके भी हैं. 2 हाथ पांव थे, 1 दिमाग था, आपके पास भी है. फर्क क्या है? उस बात को समझना है, उस फर्क को ढूंढना है. कौन सी बात थी जो उनको बुलंदियों पर ले गई? कौन सी बात है जो लंगी बाबा औलिया वो आप जैसे ही इंसान थे. वजह क्या है? हम पस्तियों की तरफ जा रहे हैं, वो बुलंदियों की तरफ गए. वो बुलंदियों पर गए तो बुलंद ख्याली से गए, बुलंद सोचों से गए, बुलंद फिक्र से गए. हम पस्तियों की तरफ जा रहे हैं तो अपनी घटिया फिक्र की वजह से, घटिया सोचों की वजह से. हमारा मकसद बेमकसद जिंदगी गुजारना, सांस लेना और मर जाना. उठाएंगे और जाके मट्टी में दबा के आ जाएंगे, दूसरे दिन कुल हो जाएंगे, फिर 740वां हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. फिर क्या होगा? पीछे वाले ये करेंगे, जो कुछ आपने जमा किया उसको बांट लेंगे. ये है जिंदगी. क्या करेंगे? जो कुछ जमा किया जिंदगी में उसको तकसीम कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे कि ये जिसने किया था वो तो चला गया, अपना भुगतता रहेगा, हम तो बांटे इसको. ये है जिंदगी सिर्फ, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है. हमें बेमकसद कोल्लू के बैल की तरह हम चले चले जा रहे हैं. बात ये थी कि इस फिक्र को समझना है कि वो बुलंदियों पर कैसे पहुंचे और हम पस्तियों में क्यों हैं. घाटे का सौदा, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र. अल्लाह ने कसम खा के फरमाया है, मुझे कसम है जमाने की. हम जब किसी बात को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं ना किसी को, हम कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम, मुझे रसूल की कसम, मुझे कलमे की कसम, मुझे कुरान मजीद की कसम. कसमें खाते हैं. क्यों? कि दूसरा बंदा मेरी बात पर यकीन कर ले. तो अब यहाँ अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, वल अस्र, मुझे कसम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान सरासर खसारे में. अल्लाह ने कसम खाकर कहा है कि इंसान घाटे में है, खसारे में है. लेकिन सब नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए, अमाल साला करते रहे, वो फायदे में है, वो घाटे में नहीं है. मसला ये है कि नमाजें हम पढ़ते हैं, लेकिन हसद दिल के अंदर, बुग़्ज़ अंदर, चुगली अंदर, कीना, नफाक, झूठ, फरेब, दगाबाजी, मक्कारी, अनापरस्तियां, गुस्सा, ये सारा कुछ तो अंदर है. अब नमाज हमारा क्या सही करेगी? नमाज बुराइयों से रोकती है, हदीस पाक में आता है, नमाज बुरी बातों से रोकती है. तो ये सब बुरी बातों से तो हमें नमाज ने ना रोका. तो अगर नहीं नमाज ने रोका तो फिर नमाज ने इस्लाह क्या की? हसद करना आदत, बुग़्ज़ करना आदत, नफाक, कीना, लड़ाई झगड़ा, फसाद, ये सब कुछ करते हुए हम इबादतें करते रहें, नमाजें पढ़ते रहें, हजारों पढ़ ले नमाजें. हम रोजाना 48 दफा कहते हैं या अल्लाह हमें दिखा सीधा रास्ता. रोजाना कितनी दफा? 48 दफा. ए दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह दिखा हमें सीधा रास्ता, वो रास्ता जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का था. अपने इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता हमें भी दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनामात अपने नाज़िल फरमाए. 48 दफा रोज कहते हैं तो साल में कितनी दफा बनता है?
17,000 दफा। कितना? 17,000 मर्तबा हम कहते हैं कि या अल्लाह दिखा हमें सीधा रास्ता, दिखा सीधा रास्ता, और उम्रें ज़ाया हो जाती हैं, उम्रें गुजर जाती हैं। सीधा रास्ता अल्लाह नीचे आकर नहीं आपको दिखाएगा कभी भी, वो समझना पड़ेगा। रास्ते उसने बताए हुए हैं, हमने चलना है उन रास्तों पर। रास्ते हमारे सामने हैं, हम उस पर चलते नहीं हैं। ज़ुबानी कहते रहेंगे ला इल्मी में कि या अल्लाह दिखा हमें रास्ता, दिखा हमें रास्ता। ऐसे रास्ता कभी नहीं मिलेगा। असल में तो उस रास्ते को अपनाना है, उस पे चलना है, नफ्स और शैतान की पूजा को छोड़ना है। जब तक हम बुत परस्तियों से नहीं निकलेंगे, खुदा परस्त नहीं हो सकते। जब तक बुत परस्ती को ना छोड़ेंगे, खुदा परस्ती नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया था। 360 बुत थे, तोड़वा दिए, खत्म करवा दिए। तो हम समझते हैं कि बस ये काम मक्के मदीने में हो गया, हमेशा के लिए जो है वो काबा जो है वो बुतों से पाक हो गया। ऐसा नहीं, ये एक इशारा है। उस बसीरत को हासिल करें जो सूफिया जानते हैं। दीन का एक जाहिर है, एक बातन है। जाहिरी तौर पर जो दीन की हकीकत है वो उलमाए जाहिर बताते हैं, और दीन का बातन जो है वो उलमाए बातन बताते हैं, जिनको सूफिया कहा जाता है, औलिया कहा जाता है। ये बताते हैं कि दीन की असल हकीकत क्या है। वो असल हकीकत से आशना होकर ही औलिया अल्लाह के दर्जों पर पहुंच गए, विलायत के दर्जों पे फायज हो गए। तो हमने अगर अपनी जिंदगियों को बदलना है तो हमें चाहिए कि उस रास्ते पर चलें जो हक का रास्ता। कौन सा? राहे हक जिसको कहते हैं। तो वो काबे को बुतों से पाक करना, ये सुन्नत रसूल है। ये क्या है? सुन्नत रसूल है। हमने चंद बातों को पकड़ लिया और समझते हैं ये सुनते हैं, ये सुन्नत रसूल है, जबकि ये भी बहुत बड़ा काम है कि काबे को बुतों से पाक करना। ये जो दिल है हमारा, ये अल्लाह का घर है, ये बैतुल्ला है, क़ुलूबुल मोमिनीन अर्शल्लाह ताला, अल्लाह का घर है। इसके अंदर बेशुमार बुत पड़े हुए हैं। इसको बुतों से पाक ना करेंगे तो मुसलमानी कहां से आएगी, ईमान कहां से आएगा, इस्लाम कहां से आएगा? ये जिंदगी बुत परस्ती वाली जिंदगी में गुजरेगी। खड़े नमाजों में होंगे और कर बुत परस्तियां रहेंगी। जैसे अलामा ने कहा, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। ये दौर अपने इब्राहिम की, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे बुतों को तोड़ा था, तो उनकी सुन्नत पे अमल करने के लिए किसी इब्राहिम की तलाश में है ये दौर। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारा जहां क्या है? बुत खाना है, सनम कदा है। यहाँ बुतों की पूजा हो रही है और हम जुबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कहते हैं? एक रस्म है, उस रस्म को अदा कर रहे हैं। ला इलाहा जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मराकबे, ये सरूर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। छोड़ तकदीरों को, मैंने लिखी है, कैंसल, तू बता तू क्या चाहता है। तो इस दर्जे पे फायद हो जाते हैं औलिया अल्लाह। जब फायद हो जाते हैं तो फिर निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। तकदीरें अल्लाह बदलता है, लेकिन वो बात यही कि उन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया। अब अल्लाह इस बात पे कादिर है कि वो उनके हुक्मों को, उनकी रजा को अपनी रजा कहता है, उनके देखने को अपना देखना कहता है, उनके सुनने को कहता है कि मेरा, वो कान मेरे हैं, समात उनकी है, लेकिन सुनता मैं हूं। मैं, जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं। जब वो बोलता है मैं उसकी क्या बन जाता हूं, जब वो देखता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, जब वो सुनता है उसके हाथ पांव बन जाता हूं। यहां अल्लाह ताला क्या समझाना चाह रहे हैं? अक्लमंदा रहा इशारा काफी है। अक्लमंद को इशारा काफी होता है। तो जो अक्लमंद है
اس کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ تو وقت کافی ہو گیا، محفل سما بھی ہونی ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے ہی صاحب فہم و ادراک ہیں، صاحب عقل ہیں، تو یہ میری چند گزارشات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، اور تعلیمات اولیاء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کا مشن جو ہے اس کو سمجھیں کہ اصل میں ظاہر اور باطن کی یکسانیت پیدا کرنی ہے۔ ظاہر اور باطن کا تضاد جو ہے، یہ زندگی گزارنا یہ منافقانہ زندگی ہے۔ بس منافقت کو چھوڑ دیں، اگر یہ چھوڑ دی تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا، دنیا بھی ہماری سرخروئی میں رہے گی، آخرت میں بھی نجات مل جائے گی۔ تو کیا ٹائم ہوگی؟